طاغوت کا ورڈ آج کل بہت زیادہ وائرل ہے اور میں نے بھی سوچا میں اس پر ویڈیو بنا دوں۔ طاغوت کے ورڈ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے جس وجہ سے یہ ورڈ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے وہ ایک شو کے اندر ساحل ادیم صاحب نے پاکستان کے 95% فیمیلز کو اس بیس پر جو جاہل کہا کہ ان کو طاغوت کا مطلب نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے، اب کوئی ایک لفظ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی کو جاہل نہیں کہہ سکتے، یہ بات تو یہاں پر آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک ورڈ کا اگر مجھے نہیں پتہ تو اس کا مطلب میں جاہل نہیں ہوں، میں کم علم ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے علم میں بھی کمی ہے، مجھے جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب 95% کو میں بھی اب کچھ بندے ہوتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ، لائک ساحل ادیم اگر سائیکالوجسٹ ہیں تو سائیکالوجی کے اندر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں گے، ان کو کچھ ایک چیزیں جو عام شخص کو نہیں پتہ، ان کو بہت زیادہ اس حوالے سے ایکسپرٹیز ہوں گی ان کی۔ لیکن اگر میں ایک شیف کا مقابلہ ان سے کروں، اب شیف ان سے کوئی اپنی فیلڈ کے مطابق کوشچن کرے تو یہ 100% چانسز ہیں کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اس بیس پہ جو شیف ہے وہ ان کو کیا جاہل کہے گا؟ وہ ان کو یہ کہہ سکتا ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ مطلب پرٹیکولر فیلڈ کے اندر جس بندے کا نالج زیادہ ہے اس کو یقیناً زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اب اس بیس پہ 95% فیمیلز کو جاہل کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ اس بحث سے سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو طاغوت کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو گیا، کیونکہ طاغوت اس ورڈ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ طاغوت نکلا ہے طغا سے، مطلب کہ ایک لمٹس ہوتی ہے، جو بندہ بھی اس لمٹس کو کراس کرے تو ایکچولی وہ طاغوت ہے۔ اس کو سمجھنے اور آسان بنانے کے لیے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ سمندر ہوتا ہے، اس کی ایک پراپر لمٹس ہوتی ہیں کہ اس لمٹ سے زیادہ اگر پانی کو کراس کرے گا، پانی بڑھ جائے گا تو دریا میں طغیانی آ جائے گی۔ آپ اکثر اس ورڈ کو سنتے ہیں۔ اب اگر اس لمٹ سے کراس کرے گا تو ہم کہیں گے دریا میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گیا۔ سو سیم از کیس ود ہیومن بینگس کہ اگر یہ اپنی لمٹس کو کراس کریں گے، لمٹس کیا ہیں جو ہمیں اسلام نے دی ہیں، جو ایک وومن کو، ہیومن کو، ایک مین کو جو اسلام نے پراپر لمٹس دی ہیں کہ ان لمٹس کو آپ نے کراس نہیں کرنا تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ ان لمٹس پہ ناراضی ہو اور ان کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو ہر وہ چیز طاغوت ہے، کیونکہ وہ اپنی لمٹس پہ راضی نہیں ہے اور اس کو کراس کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے، طاغوت ہر وہ شے، ہر وہ طاقت جو رحمان کے مقابلے میں آپ کو لا کر کھڑا کر دے۔ یہ شیطان بھی ہے، یہ آپ خود بھی ہیں، کیونکہ آپ خود جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے فیصلوں سے راضی نہیں ہے تو آپ کوئی اور نہیں ہے بلکہ آپ طاغوت ہی ہیں۔ تو اس بحث کا ایٹ لیسٹ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ان کو طاغوت کا مطلب سمجھ آنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر میں ایک قرآنی آیت بھی کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے، شیطانیت کا کفر کرے، اپنے لمٹس پر راضی رہے، ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے، لَا انفصام لَهَا، جو اس سے چھوٹے گا نہیں اور نہ اس کو اکیلا چھوڑے گا۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لائے تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں اس نے یقیناً کامیابی پا لی اور اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا جو کہ اسے ہر وقت اس کا سہارا بنے گا۔